بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیریز عجائب القرآن میں ایک بار پھر طالوت کی بادشاہی کے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ آپ نے ابھی تک بات قرآن و سنت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ آج کا ہمارا واقعے کا موضوع ہے طالوت کی بادشاہی۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور یوں دستور چلا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہی تھی، اور نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا طریق امتیاز تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے، تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، یا جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب و مفلس تھا۔ چمڑا پکا کر بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں، لہٰذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے۔ ایک غریب و مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے شمویل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی، جس کا خلاصہ قرآن پاک میں کچھ یوں بیان کیا گیا کہ فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آئے اور صندوق کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں فرماتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے بادشاہ بنا کر بھیجا تمہارے لیے۔ بولے، اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا، اور اے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کے اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔